کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاری و مسلم۔ حضرات، اربعین نوویہ کی 13ویں حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات کے لیے جو چیزیں پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرنے لگ جائے۔ صحیح بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا مختصر تعارف کچھ اس طرح ہے۔ آپ کا نام انس بن مالک ابن النضر الخزرجی ہے۔ خزرج یہ انصاری قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا۔ قبیلے خزرج سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق تھا، اسی لیے الخزرجی کہلائے۔ انصاری صحابی تھے۔ آپ کی کنیت ابو حمزہ ہے، جس کنیت کو پیارے نبی علیہ السلام نے رکھا تھا۔ آپ کی عبادت کا معاملہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زبانی کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ما رأیت احدا اشبہ بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابن ام سلیم، میں نے انس بن مالک سے بڑھ کر کسی آدمی کو نبی علیہ السلام جیسی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ مطلب جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی عبادت کا معاملہ ہوتا تھا، اتنی عبادت پیارے نبی علیہ السلام کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کے پیر سوج جاتے تھے۔ اس قدر پیارے نبی کی عبادت ہوا کرتی تھی۔ بالکل اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی عبادت ہوا کرتی تھی۔ بہت زیادہ عبادت کرنے والے صحابی رسول تھے۔ آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری خصوصیتیں رکھی تھیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے پیارے نبی علیہ السلام سے بہت ساری حدیثوں کو سیکھا، یاد کیا اور امت تک پہنچایا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا شمار بھی مکثرین صحابہ میں ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں سیکھی، یاد کی، امت کو پہنچایا، ان حدیثوں کی تعداد 2280 پر 6 ہے۔ 2286 حدیثوں کو انس بن مالک نے روایت کیا۔ دوسری بنیادی خصوصیت انس بن مالک کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں بہت ساری دعائیں دی تھیں۔ ان میں سے ایک دعا پیارے نبی نے یہ دی تھی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ انس بن مالک کے مال میں تو اضافہ کر، ان کی اولاد میں تو اضافہ فرما، جو بھی نعمتیں اے اللہ تو انس کو دے، ان نعمتوں میں اے اللہ تو برکت عطا کر دے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کے حق میں دعا کی تھی۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ خود انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اتنی اولاد عطا فرمائی۔ بعض اہل علم کے بقول انس بن مالک کے اولاد کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، 100 تجاوز کر چکی تھی، 100 سے زائد انس بن مالک کو اولاد تھی۔ خود انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری جو زمین تھی، میری زمین میں جو فصلیں اگتی تھیں سال میں 2 مرتبہ اگتی تھیں، سال میں 2 مرتبہ فصلیں اللہ رب العالمین میری زمین میں اگا دیتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ تیسری بنیادی خصوصیت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام انس بن مالک سے مزاح کیا کرتے تھے،
ہنسی مذاق کرتے تھے، کہتے تھے یا ذا الاذنین، مذاق میں کہتے تھے اے دو کان والے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انس بن مالک سے مذاق کیا کرتے تھے۔ چوتھی بنیادی خصوصیت انس بن مالک کی جو بڑی مشہور و معروف ہے کہ جب آپ 10 سال کے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی ماں ام سلیم نے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لا کر پیش کیا، کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ میرا بچہ ہے، یہ آپ کی خدمت کے لیے میں اس بچے کو وقف کرتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک کی۔ یہ ایسی بنیادی خصوصیت جو انس بن مالک کو حاصل ہوئی، جو شرف انس بن مالک کو ملا کہ 10 سال تک رہ کر پیارے نبی کی خدمت کریں، یہ خصوصیت کسی اور صحابی کو نہ مل سکی۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بن مالک کی وفات بقول علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں سب سے اخیر میں وفات پانے والے صحابی رسول ہیں انس بن مالک۔ بصرہ میں سب سے اخیر میں جس صحابی کی وفات ہوئی وہ انس بن مالک ہے۔ سن 90 پر 3 ہجری میں 90 پر 3 ہجری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصرہ میں وفات ہوئی۔ اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق اہل علم یہ بات لکھتے ہیں کہ محمد بن زید مالکیہ کے جو امام تھے اپنے وقت کے، اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق یہ بات کہتے ہیں جماع ادب الخیر یتفرع من 4 احادیث، کہتے ہیں کہ 4 ایسی حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی آداب ہیں سب کے سب آداب پیارے نبی نے ذکر فرمائے۔ ان 4 احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق یہ بات بیان فرماتے ہیں هذا الحديث من الاحاديث التي عليها مدار الاسلام، یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، اسلام کی اساس قائم ہے۔ حضرات اس حدیث کی مختصر شرح یہ ہے لا یؤمن احدکم، پیارے نبی نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کامل مومن کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہاں اس حدیث کے ٹکڑے میں پیارے نبی نے ایمان کی نفی کی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایمان کی نفی کی 2 قسمیں، ایک ہے اصل ایمان کی نفی، یعنی اصل ایمان کی نفی سے آدمی مسلمان نہیں رہ جاتا، کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ دوسری قسم نفی ایمان کی نفی کمالہ، کمال ایمان کی نفی، ایمان کے کمال کی نفی، جس کی نفی کی وجہ سے ایک آدمی مسلمان رہتا ہے لیکن کامل مسلمان نہیں رہتا، یہاں وہی مراد ہے حدیث۔ مطلب یہ ہوا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا، اسلام اور ایمان کے کمال درجے تک تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرنے لگ جائے جو اپنے لیے اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا حتی یحب لاخیہ، حتیٰ کہ وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرنے لگ جائے۔ اپنے بھائی سے مراد مسلمان، کافر نہیں، یہاں مسلمان مراد ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے، کیونکہ بھائی چارگی کا حقیقی معیار ایمان ہے، اسلام، یہی حقیقی معیار۔ حقیقی اخوت و بھائی چارگی اگر وہ یہ زمین پر ہو سکتی ہے تو وہ ایمانی بھائی چارگی ہے، اسلام کی بھائی چارگی ہے۔ اسی لیے حتی یحب لاخیہ، اپنے بھائی کے لیے یعنی اپنے مسلمان بھائی کے لیے، ما یحب لنفسہ، وہ چیز پسند نہ کرنے لگ جائے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے کیا پسند کرے گا ایک مومن اور مسلمان؟ اس کی تائید، اس کی وضاحت سنن نسائی اور دوسری حدیث کتابوں میں آئی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ما یحب لنفسہ من الخیر، کوئی مسلمان اپنی ذات کے لیے جو خیر پسند کرتا ہے، خیر بھلائی پسند کرتا ہے، وہی بھلائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ الخیر
خیر کس کو کہتے ہیں؟ خیر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو شریعت کی نظر میں بھلا ہو، جو شریعت کی نظر میں خیر ہو، اس کو خیر کہا جاتا ہے۔ خیر کی دو قسمیں، ایک الخیر المطلق، مطلق طور پر وہ خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے، اس کے اندر کبھی شر کا پہلو نہیں ہو سکتا، وہ دینی چیزیں ہیں، آخرت کی چیزیں، دینی امور ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر وہ چیز جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، یہ سب کے سب خیر پر مبنی ہیں، دینی امور، دینی کام۔ خیر کی دوسری قسم الخیر المقید، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھلائی کی چیزیں، دنیاوی اعتبار سے خیر کی چیزیں، یہ خیر کی دوسری قسم ہے۔ یہ ان تمام تفصیل کی روشنی میں آپ حدیث کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، کوئی بھی مومن اس وقت تک سچا پکا مسلمان اور مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ دین کے کاموں کو، دین کے امور کو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرنے لگ جائے۔ جس طرح ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، وہی جب اپنے مسلمان بھائی کے لیے چاہے۔ ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج کرے، وہی چیز ایک مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرے۔ جو بھی خیر دین کے معاملے میں اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے وہ پسند فرمائے۔ اور اسی طرح دنیا کے معاملے میں جو خیر اور بھلائی ہوتی ہے دنیاوی امور کو لے کر، اس سلسلے میں اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے دنیا کے معاملے میں یہ فائدہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے۔ اگر جائزہ لینے کے بعد کسی مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ فلاں چیز دنیا کے اعتبار سے میرے مسلمان بھائی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اس کو وہ ناپسند کرے، جس طرح وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ حضرات، یہ مختصر سی تشریح میں نے آپ کے لیے رکھی حدیث کی۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے اس حدیث سے حاصل ہونے والا کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جو خیر دین اور دنیا کے اعتبار سے اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے، اور جو دنیا کے اعتبار سے اپنے لیے جس شر کو ناپسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی اس چیز کو ناپسند کرے۔ نمبر 2، کمال ایمان کے درجے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جس بات کی طرف ترغیب دلائی ہے اس کو اپنایا جائے۔ تیسرا بڑا اہم فائدہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، ایمان کے سلسلے میں لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ایمان کمال درجے کا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا ایمان نچلے درجے کا ہوتا ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی۔ اور گمراہ فرقوں کا یہ ماننا ہے، کچھ فرقوں کا، کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں۔ ابو بکر صدیق کا ایمان اور ایک زنا کرنے والے مسلمان کا ایمان، دونوں کا ایمان برابر ہوتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ ایمان متفاوت ہوتا ہے۔ ایمان، کسی آدمی کا ایمان کمال درجے کا ہوتا ہے، کسی آدمی کا ایمان ناقص ہوتا ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی۔ تیسرا، چوتھا بڑا اہم فائدہ اس حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے، اختلاف و انتشار کو مسلمانوں کے صفوں سے ختم کرنے کا بنیادی اصل اور ضابطہ ہے۔ اگر امت مسلمہ اس حدیث پر عمل کرنے لگ جائے تو مسلمانوں کے صفوں کے درمیان اتحاد پیدا ہوگا، مسلمان اختلاف و انتشار سے بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے۔ پانچواں فائدہ، اس حدیث سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسد جیسی بیماری سے ڈرایا ہے۔ کیسے پتا چلا یہ فائدہ؟ اس لیے جس آدمی کے دل میں حسد ہو، وہ آدمی جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کبھی پسند نہیں کرتا۔ اس آدمی کے دل میں حسد ہو، بغض ہو، نفرتیں ہو، کینہ کپٹ ہو، وہ اس حدیث پر کبھی عمل نہیں کر سکتا۔
اور جو آدمی اس حدیث پر صحیح معنوں میں عمل کر لے وہ کبھی کسی پہ حسد کرنے والا نہیں ہو سکتا، کسی آدمی کے سلسلے میں اپنے دل میں نفرت پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اس حدیث میں ہر قسم کے حسد، بغض اور عداوتوں سے روکا گیا، ڈرایا گیا۔ چھٹا بڑا اہم فائدہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں ایک گمراہ فرقے پر رد کیا گیا ہے، وہ ہے مرجیہ۔ ایسا فرقہ ہے مرجیہ جو یہ کہتا ہے کہ کلمہ شہادتین کے اقرار کر لینے کے بعد عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھی عمل کرو تمہارا ایمان مکمل رہے گا۔ اس قسم کے فرقے پر رد اللہ کے نبی نے اس حدیث میں کیا کہ نہیں، ایمان کے مکمل ہونے کے لیے عمل صالح کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ عمل صالح ایمان کا ایسا بنیادی جز اور حصہ ہے جو کبھی اسے جدا نہیں ہو سکتا، ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ اس طریقے سے اس حدیث کی روشنی میں مرجیہ کا رد ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے حاصل ہونے والا بنیادی قاعدہ، جو ایک دوسرے سے ہم جب معاملہ کرتے ہیں، چاہے مسلمانوں سے معاملہ کریں، کسی اور سے معاملہ کریں، جو روز مرہ کی زندگی میں ہمارا تعامل ہوتا ہے، اس سلسلے میں بنیادی قاعدہ اس حدیث سے جو مستنبط ہوتا ہے وہ یہ ہے: عامل الناس بما تحب ان يعاملوك، عامل الناس بما تحب ان يعاملوك۔ تم لوگوں سے جس طرح کا معاملہ چاہتے ہو، بالکل اسی طرح تم بھی لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرو۔ یعنی تم جو معاملہ اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ لوگ اس طریقے سے تمہارے ساتھ پیش آئیں، اسی طرح تم بھی لوگوں کے ساتھ پیش آؤ۔ جو چیز تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اس طرح میرے ساتھ معاملہ کریں، تم بھی اسی کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو۔ سبحان اللہ، بڑی بہترین قاعدہ ہے۔ اس قاعدے کو اگر ہم صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں نافذ کر لیا، اللہ کی قسم ہمارے دلوں سے نفرتیں ختم ہوں گی، کینہ کپٹ ختم ہوگا، حسد کی بیماریاں ختم ہوگی، اتحاد اور اتفاق کی بنیاد قائم ہوگی، اختلاف و انتشار سے مسلم معاشرہ جو ہے پاک و صاف ہو جائے۔